سورج کے پجاریوں کا کاشی پور اولیاء اللہ کی سرزمین ملتان کیسے بنا؟ دلچسپ تاریخ۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ ملتان پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے 7واں بڑا شہر ہے اور دریائے چناب کے کنارے آباد یہ شہر صوبہ پنجاب کی ثقافت اور معیشت کے حوالے سے ایک بڑا اور اہم رکن ہے، جسے ساؤتھ ایشیا کا پرانا ترین شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس کی تاریخ 5000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، جہاں انڈس ویلی سویلائزیشن کے 3300 قبل مسیح پرانے نشان موجود ہیں۔ ہندو روایات کے مطابق ملتان کا پرانا نام کاشی پور تھا، جو راجا کاشی کے نام پر بنایا گیا۔ پھر راجا کا بیٹا پرہلاد راجا بنا تو اس شہر کا نام اس کے نام پر پرہلاد پور رکھ دیا گیا، اور موجودہ نام ملتان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں مالی کے افراد کے آباد ہونے کی وجہ سے پڑا۔ سنسکرت زبان میں آباد ہونے کو استحان کہتے ہیں، اور مالی قوم کے یہاں آباد ہونے پر اس شہر کو مالی استحان، جو بعد میں مالیتان اور پھر بدلتے بدلتے ملتان بن گیا۔ اسلام کی آمد سے پہلے یہ شہر سورج کے پجاریوں کا اہم شہر تھا، جہاں ان کا مشہور ٹیمپل ادتیہ بنایا گیا تھا، اور اس شہر پر چڑھائی کے دوران الیگزینڈر یعنی سکندر اعظم نے اس ٹیمپل کا محاصرہ کیا، اور اس لڑائی کے دوران ایک زہر آلود تیر اسے لگا جو بالآخر اس کی موت کا باعث بنا۔ پھر 10ویں صدی میں اسماعیلیوں نے اسے گرا دیا اور یہاں اپنے فرقے کی اسماعیلی مسجد بنائی، جسے محمود غزنوی نے مسمار کر دیا۔ ملتان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہاں بہت سی قوموں نے حکمرانی کی۔ ایرانی مورخ فرشتہ کا کہنا ہے کہ یہ شہر نوح علیہ السلام کے بیٹے نے آباد کیا تھا، اور یہ شہر ٹرگرتا امپائرز کا حصہ رہا ہے، اور مہابھارت کے مطابق کرکشترا جنگوں کے دوران ہندوؤں کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ محمد بن قاسم نے 712 میں اس شہر کو فتح کیا، اور پھر اس شہر میں اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا، اور یہاں عباسیوں، اسماعیلیوں، غزنویوں، غوریوں، مملوک، تغرق، تیموری، سوری، مغل، مراٹھا، سکھ اور برٹش حکومت کے بعد 1947 میں یہاں کی زیادہ تر مسلم آبادی نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ ملتان شہر کو 11ویں اور 12ویں صدی کے اولیاء نے بھی آباد کیا، اور اس دور میں اس شہر کو اولیاء کی سرزمین کا خطاب ملا، جہاں اس دور کے کئی اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، اور اس کے قریب ترین شہر اچ شریف میں بھی بہت سے اولیاء کی قبریں ہیں۔